فریہ ڈرامہ کا نیا ایپیسوڈ ناظرین آپ دیکھیں گے وہی سے سٹارٹ ہوتا ہے جہاں ہانڈے عامر کو مس انڈرسٹینڈ کروانے کی کوشش کرتی ہے کہ دیکھو فریہ اور قرائے کا کوئی اسکینڈل ہے، اور عامر یہ بات ماننے کو بالکل بھی راضی نہیں ہوتا۔ اس ڈرامے کی سب سے مین جس کے لیے میں ڈب کر رہی ہوں یہ ڈرامہ، وہ یہ ہے کہ فریہ کی والدہ پہ جو چوری کا الزام لگا ہوتا ہے وہ بہت ہی دکھ دینے والا ہوتا ہے۔ اس کا عمر اس کے بالکل اسے کپڑوں میں پیشاب ہو جاتا ہے، بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہے عمر یہ چیز دیکھ کے۔ اور ہانڈے یہاں اپنی سازشوں میں، جس کو میں ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتی کہ وہ کتنی گری ہوئی عورت ہوتی ہے، اور عامر کا مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کی بہت کوشش کرتی ہے۔ اور دوسری طرف پولیس والے ہوتے ہیں جو اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں زہرہ کو، اور اس کو بہت ٹارچر کرتے ہیں۔ عمر بہت ٹارچر ہوتا ہے، رضا صاحب، پوری فیملی بہت ٹارچر ہوتی ہے، کیونکہ ایسا انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہوتا۔ اگر ان کو ایسا کچھ کرنا ہوتا تو پھر وہ لوگ چوریاں ہی کرتے رہتے ہیں، محنت کیوں کرتے ہیں؟ یہاں پہ جو ان کے گھر مہمان آئے ہوتے ہیں پھر وہ بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں، عمر کو باہر لے کے چلے جاتے ہیں۔ عامر اپنی پریشانی میں ڈوبا ہوتا ہے کہ فریہ کیا واقعی میں اس طرح ہے اور قرائے کے ساتھ ہے۔ رضا صاحب اپنی پریشانی میں لگے ہوتے ہیں، ہر ایک کو صفائیاں پیش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی ان کی بات نہیں مان رہا ہوتا۔ یہاں پہ وہ لوگ آتے ہیں جن کے گھر پہ چوری ہوئی ہوتی ہے۔ رضا صاحب کو بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے، محمد بھی خود کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ محمد کا دل کرتا ہے ان کو مارے پیٹے، جنہوں نے ان کی ماں پہ اتنا بڑا الزام لگایا ہے بغیر کسی ثبوت کے، بغیر، اور وہ اتنی ڈپریس ہوتی ہے کہ آخرکار اس سے پانی کا مانگتی ہے۔ اور یہاں پہ سب جانسو وغیرہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، سنم میڈم ڈسکس کر رہی ہوتی ہے کہ کیا فریہ کی والدہ زہرہ آنٹی واقعی میں ایسی ہے، لیکن کوئی بھی یقین نہیں کر پا رہا ہوتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ زہرہ آنٹی ایسی ہو۔ یہاں پہ فریہ اپنے گھر آتی ہے اور حیران ہوتی ہے گھر پہ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ فریہ اس سارے واقعے سے ناواقف ہوتی ہے، اور جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی والدہ ہاسپٹل پہ پولیس اسٹیشن میں ہے اور اس پہ چوری کا الزام لگا ہوا ہے، تو وہ بہت ڈسٹرب ہوتی ہے۔ محمد کو فون کرتی ہے، محمد سے حال احوال پوچھتی ہے کہ واقعی میں کیا اس طرح ہے، تو وہ لوگ اس کو پولیس اسٹیشن سے تو چھڑوا دیتے ہیں بیل پہ، لیکن یہ ہے کہ اب بھی اس کی تفتیش جاری رہتی ہے۔ وہ گھر آ جاتی ہے اور یہاں پر عامر پریشان گاڑیوں میں گھوم رہا ہوتا ہے، اور فریہ کے گھر کے سامنے آ کے اس کی بلڈنگ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ رضا صاحب بیٹھے ہوتے ہیں اور زہرہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت پریشان ہوتے ہیں سب یہاں پر۔ اور پھر جو گلفدہ خاتون ہوتی ہے وہ سوری کرتی ہے کہ میں نے کیسے لوگوں کے گھر میں تمہیں کام کرنے کے لیے بھیجا جو اس قابل نہیں تھے، جنہوں نے تمہیں چور بنایا، اور اس طرح سے۔ رضا صاحب کہتا ہے کہ یہ سب اللہ کے کام ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہاں پہ بلڈنگ میں دو عورتیں زہرہ کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ زہرہ ایسی لگتی تو نہیں ہے، اور محمد سن لیتا ہے۔ محمد کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ سب ان سے ڈسکس کر رہے ہیں، جانسو اس کے ساتھ افسوس کرتی ہے کہ یہ چلو تمہیں، اور سنم میڈم آتی ہے کہ چلو تمہیں والد بلا رہے ہیں۔ جب وہ اندر سے سنتی ہے تو جانسو کہتے ہیں والد تو گھر پہ ہے ہی نہیں، اور یہاں سے لارا نکلتی ہے اپنا کچرا دینے کے لیے، اور لارا اسے کہتی ہے کہ تم یہ باتیں دل پہ مت لو۔ اگلی صبح کا منظر دکھایا جاتا ہے، اور گھر دکھایا جاتا ہے جہاں پہ عمر اسکول کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے، اور زہرہ بیگم بھی اپنے کام وغیرہ کر رہی ہوتی ہے۔ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، اور عامر ایز یوزول ہانڈے کی باتوں میں آ رہا ہوتا ہے۔ ہانڈے کہتی ہے تم اب بھی نہیں سمجھ پا رہے ہو، فریہ نے تمہیں تو پوری طرح قابو میں کر لیا ہے، اب قرائے کی باری ہے۔ ایسے میں فریہ آتی ہے اور عامر اس سے دیکھتا ہے اور اسے کچھ محسوس نہیں ہونے دیتا، تو یہ بات بھی ہانڈے کو بہت بری لگتی ہے، اور پھر عامر اور فریہ اٹھ جاتے ہیں یہاں سے۔ زہرہ خاتون اپنے کام کے لیے تیار ہوتی ہے، چلی جاتی ہے، اور محمد بھی اس کو جاب نہیں ملتی تو وہ
نکل پڑتا ہے باہر. یہاں پہ جھانسو کی والدہ صنم میڈم کو دکھایا جاتا ہے، ان کا گھر دکھایا جاتا ہے. وہ میگزین پڑھ رہی ہوتی ہے اور وہ اور جھانسو آپس میں بات کر رہے تھے کہ ٹیچر چلا گیا اور تم نے پڑھا یا نہیں، اسی طرح کی باتیں کر رہے تھے. درمیان میں زورا آتی ہے اور وہ لوگ زورا کے ساتھ افسوس کرتے ہیں کہ ایسا تو پہ اس طرح کا الزام لگا ہے، بہت غلط بات ہے. اس کے ساتھ ہمدردی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پہ مہمت اسی دوست سے ملنے آتا ہے جس نے اس کو پہلی دفعہ ایک آفر کی ہوتی ہے، جس پہ مہمت بہت غصے میں ہوتا ہے، لیکن اب وہ بہت مجبور ہو چکا ہوتا ہے. اپنی وہ ساری محنتیں یاد کر کے، اپنی وہ مار پٹائیاں یاد کر کے اس وجہ سے وہ مجبور ہو جاتا ہے ایسا کام کرنے کے لیے. اور وہ اپنے دوست کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں راضی ہوں، تم جس طرح کہو گے میں کروں گی. یہاں پہ قرائے اور فریہ آپس میں ایک سیکرٹ بات کر رہے ہوتے ہیں، وہی گنچے کو لے کر. اور یہاں ہانڈے کو پھر موقع ملتا ہے عامر کو ورگلانے کا، لیکن قرائے اس بات پہ بہت زچ ہو رہا ہوتا ہے کہ مطلب ہانڈے یہ کیا کر رہی ہے. اس طرح فریہ اور عامر اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں چلو ہم اپنے آپس میں بات کرتے ہیں. اور یہاں پر جو مہمت کا دوست ہوتا ہے وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے. وہ مہمت کو بتاتا ہے کہ تم نے کیا کر رہا ہے، اور یہاں ہانڈے اپنا گیم کھیل رہی ہوتی ہے اور جو صاف پتہ ہے کہ ناکام ہی ہوگا. اور مہمت اپنے دوست سے فون پہ بات کر رہا ہوتا ہے اور دوست اس کو بتاتا ہے کہ تم نے کیا کیا کیسے کرنا ہے. یہاں جھانسو کا کمرہ دکھایا جاتا ہے اور زورا بیگم یہاں پر کام کر رہی ہوتی ہے، جس کو یہ لوگ زورا آنٹی کہتے ہیں. میگزینس وغیرہ دیکھ رہی ہوتی ہے اور یہ فریہ کے عامر سے ملتی ہے اور عامر اس سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے تو فریہ کہتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر دونوں ریسٹورنٹ چلے جاتے ہیں. فریہ اس کی تصویریں لیتی ہے، کہتی ہے مجھے تم بہت جب یاد آؤ گے تو میں بہت تمہاری تصویریں دیکھا کروں گی. یہاں عامر کے والد سے عامر کی ملاقات ہوتی ہے، دونوں آپس میں بات کرتے ہیں اور فریہ بھی بیٹھی ہوتی ہے اور عامر کے والد فریہ کے بارے میں پوچھتے کہ یہ لڑکی جو ہے سب سے زیادہ تمہارے ساتھ دیکھی جا رہی ہے، کیا بات ہے، کیا کوئی خاص بات ہے اس لڑکی میں. عامر کی فریہ کو یہ باتیں پسند نہیں آتی، وہ اٹھ کے چلی جاتی ہے. وہ ان چیزوں سے بہت زیادہ. اور یہاں عمر کو سب لڑکے تنگ کر رہے تھے کہ چور کا بیٹا اس کی ماں چور ہے، اس کو مارنے لگتے ہیں. عمر بہت دکھی ہوتا ہے اس چیز سے، بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے. لارا آتی ہے اس کو بچاتی ہے اور یہ لارا کو بتاتا ہے تو لارا سب بچوں کو ڈانٹنے لگتی ہے اور بھگا دیتی ہے سب بچوں کو. اور عمر سے کہتی ہے کہ تمہاری ماں بالکل بھی ایسی نہیں ہے، تم ایک بہت اچھی ماں کے بیٹے ہو، کبھی بھی دل پہ یہ باتیں مت لیا کرو. ہانڈے سیم وہی ولن والا گیم کھیل رہی ہوتی ہے اور تاکہ ان دونوں کے درمیان کوئی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کر سکے. لیکن وہ یہاں عمر رضا صاحب سے کہتے ہیں کہ پاپا آپ کے جوتے میں صاف کر دوں گا، لیکن پاپا اسے کہتے ہیں نہیں، کہتے پاپا آپ کو چوٹ لگی ہے میں صاف کر دوں گا. زورا خاتون بھی یہ دیکھ کے کہہ دیتی ہے. اور مہمت یہاں پہ اپنا سامان چھپا رہا ہوتا ہے، جو وہ بزرگ عورتوں سے اس بہانے ملتا ہے کہ میں بہت اچھے کپڑے لایا ہوں، اور پھر ان کو اپنی جال میں پھنساتا ہے. فریہ بھی یہاں پہ آ جاتی ہے اور پوچھتی ہے، اور پھر فریہ مسلسل اپنے کمرے میں آ کے عامر کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں اس سے بات کروں نہ کروں، یہ بات بتاؤں یا نہ بتاؤں گنچے سے متعلق. پھر اگلی صبح کا منظر دکھایا جاتا ہے جس میں عمر بہت پریشان ہوتا ہے. اچانک پولیس والے آتے ہیں اور ان کے گھر کی تلاشی لیتے ہیں، سارا گھر الٹ پلٹ دیتے ہیں. زورا خاتون بھی یہ دیکھ رہی ہوتی ہے اور بہت پریشان ہو رہی ہے کہ مطلب محنت بھی کرو اور آگے سے چوری کا الزام بھی لگا دے. اور پھر اس طرح سے وہ عمر اپنے یونیفارم میں ہی پیشاب کر لیتا ہے. یہ چیز بہت اریٹیٹنگ ان کے لیے ہوتی ہے، بہت دکھتی تھی یہ چیز ان کو. یہاں پہ جو خاتون ہوتی ہے اس کو وہ رنگ مل جاتی ہے تو وہ حیران رہ جاتی ہے کہ ارے میں نے ان کو ایسے ہی پھنسایا. جیل اور تھانے اور گھر میں تلاشی وغیرہ کے لیے بولا اور وہ لوگ گھر سمیٹتے تھک جاتے ہیں. یہاں میرے کو دکھایا جاتا ہے سوئم کر رہا ہوتا ہے والد بھی ساتھ میں ہوتے ہیں. وہ بھی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں. عامر کی والد سے بالکل نہیں بنتی، وہ دوبارہ سے سوئمنگ پول میں چلا جاتا ہے.
یہاں پر قرائے اور فریہ کو دکھایا جاتا ہے جو اسی ٹاپک پہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ گنچے بالکل نہیں چاہتی کہ وہ بچہ گرا دے، لیکن تم اس کو مجبور کر رہے ہو، اور اکیلے وہ یہ سب کیسے کرے گی۔ اسی بات پہ وہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور عامر سن لیتا ہے، اور عامر کہتا ہے کہ آخر تم دونوں کے بیچ ایسا کیا چل رہا ہے۔ تو فریہ ٹال مٹول کر دیتی ہے، یہ بات چینج کر دیتی ہے۔ یہاں پہ مہمت اور اس کے دوست کو دکھایا جاتا ہے کہ انہوں نے کیسے بزرگ خواتین کو ٹریپ کر لایا ہے کپڑوں کے بہانے، اور وہ لوگ ایک ریسٹورانٹ میں آتے ہیں اور بزرگ خواتین سے ملتے ہیں، اور ایک بزرگ خاتون ہوتی ہے جس کو مہمت بہت پسند آتا ہے اور اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس طرح سے یہ چل رہا ہوتا ہے، دونوں بزرگ خواتین خوش ہوتی ہے کہ ہمیں اتنے ینگ لڑکے ملے ہیں ایز اے فرینڈ۔ اور یہاں زہرہ خاتون ایک گھر میں صفائی کر رہی ہوتی ہے، اور کالج کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں فریہ اور عامر بات کر رہے ہوتے ہیں آپس میں، اور یہاں پر قرائے کا فون آتا ہے کہ مجھے جلد از جلد تم سے ملنا ہے۔ اور یہاں پر جو زہرہ خاتون جس گھر میں کام کرتی ہے اس گھر میں عامر آ جاتا ہے، کیونکہ یہ گھر ہانڈے کا ہوتا ہے، اور عامر فریہ کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے کہ وہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے، کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میرے سامنے قرائے کا فون اٹینڈ نہیں کرتی۔ تو ہانڈے اسے یہ کہتی ہے کہ ہاں تو میں تمہیں بار بار یہی تو بتا رہی ہوں مگر تم سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہو، تم اس پہ اندھا بھروسہ کر رہے ہو۔ اور یہاں وہ قرائے کے پاس آتا ہے کہ قرائے ایسا کیا ہے، تو قرائے اس کو بھروسہ دلاتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہاں پہ جو فریہ کو پسند کرتا ہے وہ باہر رضا صاحب کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان سے ملنے آتا ہے، ان سے پوچھ گچھ کرتا ہے کہ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے اور وہ کیس وغیرہ کیسے چل رہے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں اللہ خیر کرے گا، جو واقعی میں اللہ تو ہے اس کو تو سب نظر آ رہا ہے۔ اور قرائے یہاں پہ بہت پریشان نظر آ رہا ہوتا ہے، اور عامر اسے بات کراتا ہے، عامر قرائے سے کہتا ہے کہ تم بھروسہ رکھو، تمہاری فریہ کبھی بھی تمہیں دھوکہ نہیں دے گی۔ یہاں پر نعمت کو یہ کام پسند نہیں آتا لیکن وہ بہت مجبوراً کر رہا ہوتا ہے۔ فریہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور پڑھ رہی ہوتی ہے، اور ایسے میں بار بار اس کے پاس فون آ رہے ہوتے ہیں، اور ایسے میں زہرہ خاتون اس کے کمرے میں آتی ہے۔ وہ اس سے صاف کہتی ہے کہ تمہارا جو فرینڈ ہے اس کے دل میں تمہارے لیے بہت سارے مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، اس کو ختم کرو۔ تو فریہ کو شرم آتی ہے، وہ ماں سے اس طرح کی باتیں ڈسکس نہیں کرنا چاہتی، وہ ماں سے کہتی ہے کہ آپ پلیز چلی جائیں، میں پڑھ رہی ہوں۔ اور ایسے میں عامر اس کے گھر کے سامنے آتا ہے اور اس سے فون پہ بات کرتا ہے کہ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، تم جلدی گھر سے باہر نکل آؤ۔ اور وہ کوشش کرتی ہے کہ گھر سے باہر نکلے اور عامر کے پاس چلی جائے، اور ایسے میں اس کی کوشش کامیاب ہوتی ہے، وہ عامر کے پاس آ جاتی ہے اور عامر سے بات کرتی ہے، اور عامر سے کہتی ہے تم مجھ پہ بھروسہ رکھو، میں تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دوں گی، نہ میں اس طرح کی عورت ہوں، نہ میں اس طرح کی لڑکی ہوں کہ تمہیں دھوکہ دوں گی، تم مجھ پہ بھروسہ رکھو۔ اور عامر بہت خوش ہو کے چلا جاتا ہے یہاں سے، اور فریہ اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ دونوں کے درمیان میں یہ غلط فہمی دور ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پہ قرائے کو دکھایا جاتا ہے، وہ اپنے فیملی والوں سے کہتا ہے کہ مجھے نائٹ جاب ملی ہے، اس لیے وہ رات کو غائب رہتا ہے اور دن کو گھر پہ ہوتا ہے۔ اس کے والد کو سمجھ نہیں آتا کہ کس قسم کی جاب ہے جو نائٹ کو ہے۔ پھر اگلی صبح کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ سب سو رہے ہوتے ہیں، اور مہمت بھی بری طرح سے بے سدھ پڑا سو رہا ہوتا ہے، اور فریہ اور زہرہ بیگم اپنی آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ فریہ یہاں پہ والدہ سے پوچھتی ہے کہ مہمت کس طرح کا جاب کر رہا ہے۔ والدہ اسے کہتی ہے، اس کی زہرہ جو ہوتی ہے کہ وہ کسی فیکٹری میں جاب کر رہا ہے۔ یہاں پہ سب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، مسجد دکھائی جاتی ہے، رضا صاحب بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور رضا صاحب کوئی اس کی جو ہے پیچھے سے اس کے والٹ کی سنیچنگ کرتا ہے۔ رضا صاحب مسجد سے نکلتے تو حیران رہ جاتے ہیں کہ اس کی والٹ کوئی لے کے جا چکا ہوتا ہے، بہت حیران ہوتے ہیں۔ یہاں پہ جو والسو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ زہرہ بیگم جو ہے وہ رمیسہ کے بیٹے کو بتاتی ہے کہ میرے ساتھ کس طرح ہوا، انہوں نے مجھ پہ چوری کا الزام لگایا، تو وہ اسے کہتا ہے کہ آپ ہمیں بتا دیتی ہیں، ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تو ہے نا، میں نے ایسا کچھ کیا نہیں ہے، تو انشاءاللہ یہ مسئلہ ایسے ہی خود ہی حل ہو جائے گا۔ اسے بھی بہت دکھ ہوتا ہے کہ زہرہ بیگم نے یہ بات بہت فیل کی ہے۔ یہاں گنچہ بہت پریشان ہوتی ہے، وہ اپنی بیوی کو ابورٹ نہیں کرنا چاہتی، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہتی،
لیکن وہ مجبور ہوتی ہے کیونکہ یہ قرائی کی خواہش ہوتی ہے. وہ نہیں چاہتا کہ ایک عام سی ٹیچر کی بیٹی جو ہے وہ اس کے بچے کی ماں بنے. اور یہاں پہ زہرہ بیگم کو دکھایا جاتا ہے جو اسی آدمی کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہے. رمیسا کا جو بیٹا ہوتا ہے، ظاہر رمیسا خود ایک بزرگ عورت ہوتی ہے تو اس کا بیٹا بھی بزرگ ہی ہوتا ہے. اور یہاں پہ پھر اگلا دن دکھایا جاتا ہے اور اگلی صبح دکھائی جاتی ہے اور سب ناشتے پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. اور عمر بھی ساتھ میں بیٹھا ہوتا ہے. فریہ اپنے کمرے میں ہوتی ہے اور فریہ اپنے فائلز وغیرہ ٹھیک کر رہی ہوتی ہے، اسی کام میں لگی ہوئی ہوتی ہے. وہ پڑھتی بھی مسلسل ہے. عامر پھر ان کے گھر کی طرف آتا ہے اور عامر پھر اس طرف آتا ہے اور اس سے ملنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے. لیکن فریہ یہاں پہ ہوتی ہی نہیں ہے. فریہ ہاسپٹل میں گلچے کے ساتھ ہوتی ہے اور قرائی بھی وہیں پہ ہاسپٹل میں ہوتا ہے. اور یہاں پھر ہانڈی میڈم کو موقع ملتا ہے اور زہرہ بیگم بھی کنٹینیوسلی فون کر رہی ہوتی ہے لیکن فریہ اٹینڈ نہیں کر رہی ہوتی. اور یہاں گلچے بالکل بے ہوش پڑی ہوتی ہے اور فریہ کو بہت دکھ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیسے لوگ ہیں جو غریب لڑکیوں کو استعمال تو کرتے ہیں لیکن پھر ان کا یہ ہے کہ بس صرف فائدہ ہی اٹھاتے ہیں. اور یہاں پر فریہ عامر کا فون اٹینڈ کرتی ہے اور عامر سے بات کرتی ہے کہ میں یہاں کسی کام میں ہوں، میں مصروف ہوں، میں تم سے بعد میں ضرور ملوں گی. اور یہاں قرائی بہت دل میں شرمندگی محسوس کر رہا ہوتا ہے. فریہ بھی اس کو بہت عجیب نظروں سے دیکھ رہی ہوتی ہے. اور یہاں عمر صبح اسکول کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے اور محمد بھی تیار ہو رہا ہوتا ہے اپنے کام کے لیے. اور جو زہرہ بیگم ہوتی ہے بہت خوش ہوتی ہے کہ آخرکار اس کے بیٹے کو جاب ملی گئی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ایسا ایسا کر کے. قرائی اور گنچے کے درمیان میں بات چیت ہو رہی ہوتی ہے. قرائی کہتا ہے یہ میرا کارڈ رکھ لو، تمہیں جو بھی چاہیے. وہ کہتی ہے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. اور دوبارہ سے زہرہ بیگم کا گھر دکھایا جاتا ہے. فریہ کو دکھایا جاتا ہے جو اسکول کے لیے کالج کے لیے تیار ہوئی ہوتی ہے اور ان کے درمیان بات چیت ہو رہی ہوتی ہے. ناظرین، بہت ضروری بات جو میں یہاں پہ آپ کو بتانا بھول گئی. پولیس والے آتے ہیں، ایکسکیوز کرتے ہیں کہ ان کی انگوٹھی مل چکی ہے، انہوں نے اپنی کمپلین واپس لے لی ہے. لیکن اس بات میں بھی زہرہ بیگم کو بہت دکھ ہوا کہ اس بے عزتی کا کیا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا. اور ہانڈے یہاں پھر اپنی سازشوں میں لگی ہے. وہ قرائی کو دیکھتی ہے اور یہاں پر فریہ اپنی کوئی بک بھول جاتی ہے، اپنے ساتھ اپنی کتاب لے جانا. تو زہرہ بیگم اس کے ساتھ بات چیت کر رہی ہوتی ہے. ایسے میں وہ وہاں بیسمنٹ کے باہر جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کی کتاب پڑی ہوئی ہے. تو وہ اپنی بیٹی کے پیچھے چلی جاتی ہے کہ تاکہ اسے وہ کتاب دے دیں. لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قرائی سے ملنے جا رہی ہے. وہ مسلسل بیٹی کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے لیکن تب تک وہ گاڑی میں بیٹھ کے جا چکی ہوتی ہے. اور زہرہ بیگم حیران ہو جاتی ہے کہ یہ کس کے ساتھ بیٹھ گئی. پہلے تو عامر تھا. اور یہاں ہانڈے کو بہت غصہ آتا ہے. ہانڈے ایک آدمی کو ہائر کرتی ہے کہ یہ لوگ جہاں جائیں اس کی ویڈیو اور تصویریں بناؤ اور جگہ جگہ پہ مجھے دکھاؤ، پھر میں عامر کو دکھاؤں گی کیونکہ عامر کو یقین نہیں آ رہا